السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، نوسٹیلجیا کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. ماضی میں کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ 70s میں، 80s میں یا 90s میں؟ میرے خیال میں ابھی 70s میں رہتے ہیں. پچھلی دفعہ ہم آپ کو 72 میں لے کے گئے تھے، آج پھر ہم آپ کو 72 میں لے کے جاتے ہیں. آل دو جو لوگ 80s اور 90s کی بات کرتے ہیں وہ بھی وہاں تک بھی پہنچیں گے، اور 80s کے تو ہم کچھ دکھا بھی چکے ہیں ایپیسوڈ، 90s میں بھی آئیں گے، لیکن 72 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. 72 کا جو سال تھا اس میں کیونکہ جو اداکار تھے وہ کافی سارے اداکار اپنے پیک پہ تھے، جیسے کہ ہیروئنیں بھی کہیں اپنی پیک پہ تھیں. جہاں آپ اس وقت کے اخبار کھول کے دیکھیں آپ کو فردوس کی تصویریں نظر آئیں گی. آپ کو اگرچہ فردوس اپنا ٹائم گزار چکی تھیں اور ان کی لڑائی وڑائی بھی جاری تھی، وہ آج ہم ڈسکس بھی کریں گے. پھر روزینہ کی بڑی تصویریں آتی تھیں. ویسے میں نے جتنے اخبارات کھولے ہیں اس میں سب سے زیادہ مجھے روزینہ کی تصویریں نظر آئی ہیں کلر پیج کے اوپر، اور عالیہ صاحبہ بھی تھیں. پھر بابرہ شریف تو نہیں آئی تھی ابھی اس وقت. زیبا اپنے پیک پہ تھیں، شبنم اپنے پیک پہ تھیں. پھر یہاں پہ دیکھ لیں وحید ندیم صاحب اپنے پیک پہ تھے، ان کی فلمیں آ رہی تھی اور ڈائمنڈ جوبلیاں بھی کر رہی تھیں، پھر کامیابیاں سمیٹ رہی تھی. وحید مراد صاحب اپنے پیک پہ تھے، انجمن فلم اور بندگی فلم، اور بندگی کا بائی دا وے ہم ریویو بھی کریں گے. محمد علی صاحب اپنے پیک پہ تھے، پنجابی اداکار اپنے پیک پہ تھے. تو آپ کو 72 میں لے کے چلتے ہیں. شروع کر لیتے ہیں جناب ہم 8 دسمبر 1972 کی اخبار سے. بڑی تصویر آپ کو عالیہ کی نظر آ رہی ہوگی، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر بھی کیا ان کا. ایک خبر چھپی ہوئی ہے جناب کہ اداکار فلم ساز اعجاز درانی کی شادی ہدایت کار شریف نیر کی صاحبزادی سے ہو گئی. شادی کی تقریب میں مقتدر فلمی شخصیات نے شرکت کی. اس خبر کی تفصیل پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ویسے ایک اور خبر بھی دکھاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں. سسپینس رکھتے ہیں کیونکہ اعجاز درانی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے فردوس کا اور نور جہاں کا گہرا تعلق رہا ہے. وہ کیا تھا؟ اور پہلے اس خبر کی ڈیٹیل میں ذرا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. شاید جو ہدایت کار شریف نیر کی بھتیجی ہیں شاہدہ، وہ ابھی ان کی بیوی تھیں جس وقت ان کا انتقال ہوا اعجاز درانی صاحب کا. ابھی وہ ان کی بیوہ ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک خبر بھی چلائی تھی جس میں تھا کہ شبنم نے اعجاز درانی کے ساتھ کسی بھی فلم میں آنے سے انکار کیا ہے دوستی کے بعد. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ طلاق تک نوبت آئی تھی، لیکن شاید اخبار نے وہ خبر غلط لگائی تھی کیونکہ شاہدہ جو تھی وہ ان کی بیوی باقاعدہ رہی ان کی زندگی میں، اور اب وہ ان کی بیوہ ہیں اور اس کی تردید ہی سمجھی جائے. تو تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ شاہدہ جو ہیں جن سے ان کی شریف نیر صاحب کی جو صاحبزادی ہیں، وہ اصل میں ہدایت کار شریف نیر کی بھتیجی ہیں کیونکہ نیر صاحب کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہ 1972 کی خبر آپ پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہیں کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں، تھی کا نہیں، تو تاکہ آپ کو پوری فیل آئے کہ آپ 72 میں ہی پھر رہے ہیں. کوئی اولاد نہیں، لہٰذا انہوں نے شاہدہ کو گود لے رکھا تھا. شاہدہ اپنی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے نہایت پڑھی لکھی اور سنجیدہ خاتون ہیں. انہوں نے MA کیا ہوا ہے. اس سے قبل اعجاز نے ملکہ ترنم نور جہاں سے شادی کی تھی جن سے ان کی 3 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تو خبر تھی. اسی کے ساتھ نیچے 2 تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں فردوس اور نور جہاں کی، اور اوپر لکھا ہوا ہے ہائے اس زودے پیشماں کا پیشماں ہونا. اور تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اعجاز کی شادی نے سب سے زیادہ اداکارہ فردوس کی زندگی کو متاثر کیا ہے. مبینہ طور پہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے فردوس صاحبہ سے بھی اعجاز درانی نے شادی کر رکھی تھی، لیکن اس کی کوئی مستند وہ نہیں ملتی خبر. اس رشتہ کے اعلان کے بعد انہوں نے بہت جلد اندازہ کر لیا، یعنی فردوس نے اندازہ کر لیا کہ انہوں نے اعجاز کی خاطر فلمی صنعت کی بہت سی مقتدر شخصیات سے ناحق دشمنی اور ناراضگی مول لی تھی. ناراض لوگوں کی اس فہرست میں ملکہ ترنم نور جہاں بھی شامل ہیں. تو بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ نور جہاں صاحبہ نے انکار کیا تھا کہ آئندہ وہ کسی فلم میں فردوس کے لیے نہیں گائیں گی. تو فردوس کو کیونکہ لوگ جو ہدایت کار تھے انہوں نے رکھنا چھوڑ دیا تھا کہ جب میڈم نور جہاں ان کے گانے نہیں ہوں گے تو فلم کیسے ہٹ ہو سکتی ہے. لہٰذا فردوس کو پھر الٹرنیٹ دیکھنا پڑا اور انہوں نے جوانی میں ینگ ٹو اولڈ کردار ادا کرنے شروع کر دیے، جس کی مثال 2 آنسو ہے جس میں وہ ندیم اور شاہد کی ماں بنی تھی. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بے تحاشا فلموں میں کام کیا، والدہ بنتی رہیں. لیکن اس خبر کے مطابق انہوں نے بعد میں نور جہاں سے معافی مانگ لی تھی اور انہوں نے ان کو خوشی فراخ دلی دکھاتے ہوئے معاف بھی کر دیا تھا. اب یہ میں نہیں بتا سکتا کہ اس کے بعد انہیں ہیروئن کتنا لیا گیا تھا اور نور جہاں نے ان کے لیے گانے کتنے گائے. یہ ہمارے کچھ بھائی ہیں جو بتا سکتے ہیں.
طاہر مسعود صاحب غالباً زیادہ اچھی طریقے سے اس کو بتا سکتے ہیں۔ ایک اور اسی اخبار میں تصویر لگی ہوئی ہے اسد بخاری کی، جو کہ بڑے اداکار تھے پنجابی کے۔ تصویر ہے فلم خدا تے ماں کی، اور ساتھ اگر آپ دیکھیں گلوکار مسعود رانا نے اپنا ریکارڈ توڑ دیا۔ یہ کیا خبر تھی؟ اس خبر میں تفصیل کچھ اس طرح تھی کہ مسعود رانا صاحب آپ کو پتہ ہے ہمارے مانے ہوئے بڑے زبردست گلوکار تھے اور اونچی پچ میں گانے کے ماسٹر تھے، اور کچھ لوگ تو ان کو رفیع صاحب کے ہم پلہ گلوکار سمجھتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے اپنا ریکارڈ اس طرح توڑا کہ انہوں نے ہمراہی فلم سے پہلے بھی ایک فلم تھی جس میں بہت زیادہ ایک ہی فلم میں گانے گائے تھے، اور بعد میں انہوں نے ہمراہی فلم کے گانے گائے، تو ہمراہی فلم کے 7 گانے تھے، 7 گانے۔ تو یہ انہوں نے اپنا ریکارڈ ہی توڑا تھا کہ کسی بھی گلوکار نے، کسی بھی میل گلوکار نے اتنے زیادہ ایک فلم کے لیے گانے گائے ہوں۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا ہمراہی فلم کے گانے کسے یاد نہیں ہیں؟ ویسے یہ انڈیا کی فلم دوستی کا ریمیک تھی جس میں رفیع صاحب کا گانا تھا، چاہوں گا تجھے سانجھ سویرے مگر پھر بھی نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا۔ اور لیکن مسعود رانا صاحب کے جو گانے جب فلم سٹارٹ ہوتی ہے، ہمراہی یاد کرتا ہے زمانہ انہیں انسانوں کو روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو، نقشہ تیری جدائی کا زخم جگر میں ہے، اور تھے کرم کی ایک نظر ہم پر بھی خدا را یا رسول اللہ، ہو گئی زندگی مجھ کو پیاری، مل گیا غم گسار مجھ سے۔ بہت زیادہ اس کے گانے زبردست تھے یہ جو مجھے یاد آ رہے ہیں۔ ویسے اینی وننگ ان پیرس جو فلم ہے شمی کپور کی، اس میں رفیع صاحب کے بہت زیادہ گانے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ 7 ہیں یا کم ہیں، یہ میرے خیال میں کم ہوں گے۔ اور محمد طارق صاحب جو واقعات سے ہمیں بڑے سنتے بھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ میرے خیال میں رفیع کے بہت بڑے فین ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ رفیع صاحب نے ایک فلم میں کتنے گانے گائے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ ایسے حافظ کی فلم شکار کی تصویر ہے جو شاہد اور ممتاز کے ساتھ ہے، شکار فلم کی ہے۔ آگے پھر چلتے ہیں جی 11 فروری 1972 پہ آ جاتے ہیں۔ اداکارہ فردوس کی تصویر ہے اوپر بنی ہوئی، فردوس کے ذکر ہو رہا تھا تو فردوس کی 11 فروری والے اخبار میں بھی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک خبر لگی ہوئی ہے جناب سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ، معاوضوں میں تخفیف کے مسئلہ پر وحید مراد اور اعجاز میں اختلاف رائے۔ یہ اختلاف رائے کیا تھا کہ کیا سطحی اور غیر ضروری بحث میں الجھنے سے فلمی صنعت کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ یہ صحافی نے اپنی سائڈ طرف سے خبر کے نیچے لکھا ہے، لیکن خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک اخبار میں وحید مراد کا بیان شائع ہوا جس میں انہوں نے اداکاروں اور دوسرے کارکنوں کے معاوضے میں تخفیف کے طریقہ یعنی کم کرنا تھا معاوضہ کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس جمہوری دور میں کسی فرد پر من مانے فیصلوں کو تھوپنا اس فرد کے حق کے آزادی کو تلف کرنے کے مترادف ہے۔ اس طریقے سے یہاں فلمی صنعت کی بجائے انہوں نے یہ کہا کہ یہ بیان میں فلمی صنعت کی بجائے لاہور کی فلمی صنعت کا جملہ استعمال کیا، اس طرح ادا کیا گیا کہ بیان میں علاقائی تاثر ابھرا، جس کا آگے سے رد عمل دیا تھا اعجاز صاحب نے۔ وہ بھی اس وقت کوئی چیئرمین یا کچھ تھے عہدے داران میں سے، انہوں نے وحید صاحب کے اس بیان کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ تو یہ تھا جو کہ میرے خیال میں معاوضوں کی تخفیف کے اوپر تو خیر اگر انہوں نے وحید صاحب نے ان کے حق کے لیے کوئی بات کی تھی تو اچھی بات ہے، اور باقی نہ صرف اداکاروں کے معاوضوں کے لیے بلکہ باقی جو کارکن ہیں یا جو باقی ٹیکنیشین یا باقی عملہ ہوتا ہے ان کے بھی لیے بات کی تھی۔ آگے ایک اور خبر ہے جناب 9 فروری 1972 کی، ایک فنکار دو چہرے، رنگیلا اور محمد علی زیبا، یعنی اس میں جو 2 رول کرتے ہیں، ڈبل رول کرتے ہیں، اس میں یہ سر فہرست تھے کیونکہ محمد علی صاحب نے شاید پرچھائی تھی، کون سی تھی، پرچھائی میں کام کیا تھا، اور زیبا نے بھی ایک فلم میں کام کیا تھا۔ دونوں کی پرچھائی فلم میں دونوں میں سے کسی ایک نے ڈبل رول کیا تھا۔ محمد علی صاحب نے تو خیر راجہ جانی میں بھی کیا، انہوں نے تو بہت زیادہ بعد میں بھی کیے ہیں، اور رنگیلا صاحب نے میری زندگی نغمہ میں یہ کردار ادا کیا تھا۔ تو یہ ایک فنکار دو چہرے، اسی حوالے سے ان کے نام لکھے گئے ہیں کہ انہوں نے زیادہ کردار کیے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ایک خبر ہے کہ اب وحید مراد کراچی اور ریشمہ لاہور میں رہیں گی۔ وحید مراد صاحب نے دیکھا کہ اس زمانے میں 1972 میں کچھ فلموں نے لاہور میں جو بنی تھی کچھ بزنس اچھا نہیں کیا تھا، تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ وہ لاہور کی بجائے کراچی میں رہیں گے۔ اس کے اوپر وہ کتنے قائم رہے تھے یہ تو نہیں کہا جا سکتا، کچھ بھی میرے خیال میں دوبارہ لاہور بھی آ گئے تھے، لیکن یہ خبر ضرور چھپی تھی، اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی اگلی فلم جو ہے وہ کراچی میں بنائیں گے، اور کراچی کی طرف سے بنائیں گے، یعنی کہ کراچی کے اسٹوڈیو میں۔
اور ریشما جو تھی وہ کراچی میں رہتی تھی. انہوں نے کہا کہ میرے مداح اگرچہ کراچی میں بہت زیادہ ہیں لیکن میں لاہور میں اس لیے آ رہی ہوں کہ کراچی میں میری آواز کو پسند کیا جاتا ہے لیکن لاہور میں کیونکہ وہ پنجابی گانے گاتی تھی تو لاہور میں میرے بول یعنی کہ بول جو کچھ بولیں گی وہ گائیں گی یعنی کہ پنجابی میں اس کو بھی سمجھنے والے لوگ ہیں, اس لیے وہ اب لاہور کی بجائے کراچی کی بجائے لاہور میں رہیں گی. اداکارہ عالیہ کی شادی کی خبر بالکل بے بنیاد ہے. ارشد کاظمی صاحب نے یہ بیان دیا, وہ یہ فلم ساز تھے اور انہوں نے ایک بیان دیا تھا کیونکہ اس زمانے میں ایک خبر چھپی تھی اداکارہ عالیہ کی شادی کی خبر کے حوالے سے. اگرچہ عالیہ صاحبہ نے اس 73 میں غالباً پھر الطاف حسین سے جو ڈائریکٹر ہیں بڑے سینئر ان سے شادی بھی کی تھی, لیکن یہ خبر تھی ایک. اور ارشد کاظمی صاحب فلم ساز تھے, انہوں نے اس کی تفصیل مجھے نہیں پتا کہ کیوں یہ خبر دی انہوں نے, وہ خود حالانکہ لندن میں تھے اس وقت. ایک اور ہے کہ سنتوش کمار, یہ بڑی دلچسپ ہے. سنتوش کمار فلمی دنیا سے ریٹائر ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ کوئی وہ اس زمانے میں باہر تھے, گئے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے کوئی RPG وہ بجلی کی کمپنی تھی یا کون سی کمپنی تھی اس میں باقاعدہ طور پہ ملازمت کر لی تھی تو وہ اس سے ریٹائر ہو گئے تھے. اچھا ناظرین, ایک اور رضیہ بٹ کا ناول وحشی فلمانے پر رسا کشی. ناظرین رضیہ بٹ کے ناول کے اوپر بہت زیادہ فلمیں بنی ہیں, جیسے نائلہ ہے, سائکا ہے, وحشی ہے, پیاسا, پتہ نہیں اور کتنی فلمیں ہیں. تو اس خبر کے مطابق جو فلم ساز تھے شیخ رشید, ویسے بائی دا وے اس زمانے میں فلم ساز تھے شیخ رشید. آج جو ہمارے سیاستدان شیخ رشید ہیں وہ جب بھی کوئی بھی بات کرتے ہیں تو جو بار بار نام لیتے ہیں کہ یہ رضیہ بٹ کے ناولوں والی کہانی آنی چلے گی, تو اتفاق دیکھیے کہ فلم ساز بھی اس ٹائم شیخ رشید تھے جو رضیہ بٹ کے ناول پہ فلم بنا رہے تھے, اور آج جو رضیہ بٹ کا سب سے زیادہ تذکرہ کرتے ہیں وہ بھی سیاستدان شیخ رشید ہیں. اچھا, یہ خبر کچھ اس طرح تھی کہ وحشی فلم بنانے کا جو اعلان کیا تھا وہ حسن طارق صاحب نے کیا تھا, جبکہ اس فلم کو بنانے کے لیے دوسری طرف اسی سیم ناول کے اوپر بنانے کے لیے علی سفیان افاقی صاحب نے بھی اس کو باقاعدہ طور پہ وہ کر لیا تھا. تو انہوں نے شاید اس کے اوپر جو پیپر ورک تھا یعنی ڈائلاگ وغیرہ تھے اپنی زبان میں وہ بھی لکھنے شروع کر دیے تھے. لیکن شیخ رشید کا یہ بیان آیا فلم ساز کا کہ اس خبر کے مطابق انہوں نے رضیہ بٹ کو باقاعدہ معاوضہ بھی دے دیا تھا اس کا. تو اب اس جھگڑے کا کیا ہوا تھا وہ پھر سامنے آ کے وحشی فلم ہی بنی تھی. 8 جنوری 1972 یہ بھی ایک خبر ہے. ہمارے اکرم کاکا صاحب دوست ہیں, وہ بڑا روز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ قبروں میں بہت جاتے ہیں اداکاراؤں کی, اور انہوں نے کہ ان کی قبر بھی ڈھونڈی تھی. فلم ہے 8 جنوری کی خبر ہے 1972 کی. فلمی رقاصہ نگو کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا. نگو رقاصہ تھی, ڈانس وانس کرتی تھی. خبر کی تفصیل اس طرح کہ ہیرا منڈی میں کل شام ایک فلم ساز خواجہ اظہر اور اس کے 6 ساتھیوں نے گھریلو ناچاکی کی بنیاد پر سٹین گن اور ریوالوروں سے فائرنگ کر کے رقاصہ نگو, اس کے ماموں مقصود احمد عرف بھولا اور نانا میاں گلاب دین کو ہلاک کیا, اور نگو کی بہن سعیدہ, یاسمین اور کمسن بھائی ندیم کو زخمی کر دیا. حملہ آوروں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے محلے داروں پر بھی اندھا دھند فائرنگ کی گولیاں چلائیں. پولیس اور محلے داروں نے نگو کے مکان کا محاصرہ کر کے حملہ آوروں پر جوابی فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں حملہ آور خواجہ اظہر کا ماموں راجہ محمود ہلاک ہو گیا اور اس کے ساتھ باقی ساتھی زخمی ہو گئے. یہ خبر تھی جناب صاحب 8 جنوری کی, اور اس سے اگلے ہفتے کی خبر ہے غالباً 15 جنوری کی ہے 1972 کی کہ رقاصہ نگو کے قتل کے ملزموں کے سرغنہ خواجہ اظہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا. ملزم کو ملک وال سے گرفتار کیا گیا اور اسے آج لاہور پہنچایا جائے گا. نگو اور خواجہ اظہر کی اس میں آپ کو الگ الگ تصاویر بھی نظر آ رہی ہیں. تو یہ تھی ناظرین آج کی نوسٹیلجیا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا, ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.